معزز سامعین، یہ محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کی نظر نہیں قرآن کریم میں۔ 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ جو 12 مہینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے؟ بھائی یہ 12 مہینے کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس وقت 7 زمینوں کو پیدا کیا، جس وقت 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے بھی طے کیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا بنا دیا تھا، اسی وقت محرم کے مہینے کو میں نے محترم بنا دیا تھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ، اگر کوئی کہے محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ، اگر کوئی کہے کہ محرم کا مہینہ قابل احترام بنا حضرت علی کی وجہ سے، نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، میری عزت و جلال کی قسم، اسی وقت میں نے 12 مہینے کو تقسیم کیا اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا بنا دیا تھا۔ میں آیت کریمہ پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ محترم کب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کتنے پیارے انداز میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 12 مہینے میں نے طے کیے فی کتاب اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ 12 مہینے اپنی کتاب میں طے کیے، یوم خلق السماوات والارض، جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے بھی طے کیے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو محترم بنایا، قابل احترام بنایا، اور اس میں محرم کے مہینے کو میں نے قابل احترام بنایا، قدر والا بنا دیا تھا۔ اس لیے محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ یہ تو اللہ نے کہا کہ محرم کا مہینہ عزت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے۔ آپ اپنے نبی سے پوچھو کہ آپ محرم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ محرم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ روایت برابر سننا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الشہر المحرم، من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، محرم کے مہینے کی عزت کرو، محرم کے مہینے کی قدر کرو۔ جو محرم کے مہینے کی عزت کرے گا، جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا اور اس کو جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، محرم کے مہینے کی عزت کرو، قدر کرو۔ جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا اور جہنم سے پناہ عطا کرے گا۔ یہ تو مختصر محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اب محرم میں واقعات آنے والے بہت زیادہ ہیں، میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، آپ واقعہ کو غور سے سنیں۔
اور فیصلہ کریں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے یا خوشی کا مہینہ ہے۔ اگر فیصلہ ہو جائے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر ماتم منائیں گے، اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشیاں منائیں گے۔ لیکن میرے مسلمانوں، محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام، یہ جنت میں تھے، اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام یہ بھی جنت میں تھی۔ لیکن میرے مسلمانوں، بس اللہ نے کہا تھا کہ آدم جنت میں رہو، اور اللہ نے حوا سے بھی کہا تھا کہ جنت میں رہو، لیکن کہا تھا کہ جنت میں کھاتے رہو، پیتے رہو، کوئی روک تھام نہیں ہے، گھومتے رہو، پھرتے رہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو، کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، گھومتے رہو، پھرتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے، حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ دانہ بھی کھا لیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھی زمین پر بھیجا، حضرت حوا کو بھی زمین پر بھیجا، حضرت آدم بھی زمین پر، حضرت حوا بھی زمین پر۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، حضرت آدم بھی زمین پر، حضرت حوا بھی زمین پر۔ میرے مسلمانوں، حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی تھی، ایک بھول ہو گئی تھی۔ ایک بھول کیا ہوئی تھی؟ منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے اور وہ دانہ بھی کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور روتے رہے۔ ایک بھول ہو گئی تھی۔ مسلمانوں، حضرت آدم سے کتنے بھول ہوئی تھی؟ ایک چوک ہوئی تھی، ایک بھول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا، دنیا میں آئے اور اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فَبَقَى آدَمُ ثَلَاثَمِائَةِ سِنِينَ، 300 سال تک روتے رہے، روتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات لکھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 300 سال۔ اور بھول کتنی ہوئی تھی؟ ایک چوک ہو گئی تھی، ایک بھول۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایک عجیب بات ڈالی، ایسی عجیب بات ڈالی، رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور روتے روتے 300 سال گزر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ 300 سال روتے روتے گزر گئے، اب تک تو نے میری توبہ قبول نہیں کی۔ اللہ، میں تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ آدم، تو نے اس پیغمبر کا نام لیا، اس محمد کا نام لیا، اس احمد کا نام لیا، جو کوئی بھی ان کا نام لیتا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم، تو نے اس پیغمبر کا نام لیا، جو کوئی بھی اس پیغمبر کا صدقہ مجھے دیتا ہے میں ان کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم 300 سال تک روتے رہے اور تو نے مجھے آخری نبی کا صدقہ دیا، جاؤ میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں اور تجھے ایک دعا دیتا ہوں، یہ دعا تو بھی پڑھنا اور میرے آخری نبی کے امتی سے کہنا کہ وہ بھی پڑھتا رہے، وہ پڑھتے جائیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ 8ویں پارے میں ہے۔ یہ دعا ہم سبھی کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا عدل فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے تو آدم کا گناہ معاف، آخری نبی کی امتی پڑھے تو آخری نبی کی امتی کا گناہ معاف۔ وہ کون سی دعا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت حوا نے دعا مانگی، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، اگر مجھ پر رحم نہ کریں گے تو پھر مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے مسلمانوں، کان کھول کر سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا کہ آدم تو نے مجھے آخری نبی کا صدقہ مجھے دیا، اور میں نے تجھے ایک دعا دی ہے، جاؤ میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی، اور میں نے تیری گناہ بھی معاف کر دیا، تیری توبہ بھی قبول کر لی، اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ تھا۔ سچ بتاؤ، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں۔ حضرت آدم کو نبوت ملی محرم کے مہینے میں۔ محرم کے مہینے میں بہت واقعات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا مہینہ اتنا محترم مہینہ ہے، اتنا عزت والا مہینہ ہے، اتنا شرافت والا مہینہ ہے، اتنا قابل احترام مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے، اور 2000 پیغمبروں کی توبہ بھی قبول کی ہے۔ یہ محرم کے مہینے کا مقام ہے۔ آپ نے ایک اور نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا ایسا لاڈلا نبی، اللہ کا ایسا پیارا نبی، جس نے دنیا میں 950 سال تک اکیلا دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ دنیا میں اکیلے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح نے اکیلے دنیا میں 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن میرے مسلمانوں ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مارا جاتا تھا۔ میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے مارا جاتا تھا۔ جیسے ہم چاول کو بوری میں بند کر دیتے ہیں یا گیہوں کو بوری میں بند کر دیتے ہیں، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو لپیٹ دیے جاتے اور دونوں جانب باندھ دیتے تھے، اور آدمیوں کی بہت لمبی لائن ہوتی تھی، اتنی لمبی کہ پہلا آدمی آخری آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی لمبی لائن ہوتی تھی۔ پہلا آدمی حضرت نوح علیہ السلام کو لات مارتا، روڑتا ہوا دوسرے کے پاس جاتا، دوسرا مارتا تیسرے کے پاس جاتا، تیسرا مارتا چوتھے کے پاس جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو لات ماری جاتی تھی۔ میرے دوستو، پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا اور آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا؟ اور آخری آدمی کے سامنے بہت بڑا کڑھا ہوتا تھا، وہ اتنا زور سے لات مارتا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس پورے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا کہ نوح گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی۔ یہاں نوح علیہ السلام گڑھے میں گرتے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کو گڑھے سے اٹھاؤ، ان کا زخم صاف کرو، اور میرے نوح سے کہو کہ پھر دوبارہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرو، پھر جا کے میں راضی ہوں گا۔ تو اس دنیا کے اندر نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام اکیلے 950 سال کی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ٹائٹل تو دعوت و تبلیغ کا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو آپ کو سوائے نفرت کے اور کوئی چیزیں نہیں ملے گی، سوائے نفرت کے۔ جہاں کہیں دیکھو نفرت کی باتیں مل رہی ہوگی، ایک دوسرے کی چگلی، ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کام سے جو برکت تھی اس برکت کو اٹھا لیا اور لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ آج جس سے بھی پوچھو، جو بھی تبلیغ کا کام کرتا ہے ان سے پوچھو، وہ ہمیشہ پریشان ہے، وہ دوسرے کی چگلی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے ہر چیز کا اتنا ہی مکلف بنایا جتنا انسان کے اندر طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟
میں اس پہ کوئی لمبی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. آج اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو برائی بیان کی جا رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ جتنا میری طاقت تھی میں نے اتنا کام کر لیا، میری اس محنت کو قبول فرما، میری اس کوشش کو قبول فرما. یہ دعا کرنے کے بجائے ذمہ دار کو فون کیا جا رہا ہے، یا تو پھر کسی کے سامنے چغلی کی جا رہی ہے. تو بتاؤ اس کام میں برکت کہاں سے رہے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن کبھی اس نے اپنے ماننے والوں سے شکایت نہیں کی، بلکہ اس نے ڈائریکٹ اللہ سے شکایت کی. تو ہم بھی تو ہے اللہ سے ڈائریکٹ شکایت کر سکتے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی مغلوب، رب انی مغلوب، رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں تھک گیا، میں ہار گیا، اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے، تو ان سے بدلہ لے لے. اللہ نے فرمایا کہ نوح تو نے مجھے انتقام لینے کو کہا، تو نے مجھے بدلہ لینے کہا. اللہ نے فرمایا نوح اب تو انتظار کر، آسمان سے پانی برسے گا، پہاڑوں سے پانی برسے گا، زمینوں سے پانی نکلے گا، سمندروں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، نہروں سے پانی آئے گا، یہاں تک کہ تمہارے گھر کے برتنوں میں بھی پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا، وہ بچ جائے گا، جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا میں اس ظالم کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بچ گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ظالم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں تاخیر تو ہے، دیر تو ہے، لیکن اندھیر نہیں ہے. اس لیے ہر ظالم کو، ہر دشمن کو، ہر نفرت پسند انسان کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو پھر تو کہیں کا بھی نہیں بچے گا. اس لیے جس مال اور جس طاقت پر تم گھمنڈ دکھاتے ہو، جس مال کی وجہ سے تم نفرت کرتے ہو، جس رب نے تجھے مال دے رکھا ہے، جس رب نے تجھے طاقت دے رکھی ہے، وہی رب تجھے محتاج کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں. اس لیے ان مظلوموں سے ہمیشہ بچ کر رہو. اگر اس کی ہاتھ اٹھ گئی تو پھر نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. اس لیے نوح علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پہ عمل کرو تو فائدہ ہوگا. اگر اس سے نکل کر چلنے کی کوشش کی تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی دیکھنے کو. تو آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، سمندروں سے پانی، دریاؤں سے پانی، وادیوں سے پانی. یہ کس کا عذاب تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی بھی اتنی پیاری. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی. 7 دن اور 7 رات وہ کشتی نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی رہی اور پانی اور وہ کشتی دائیں بائیں ٹکولا کھاتی رہی، ہلتی رہی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا کہ وہ اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا. پھر اس کے بعد 7 دن اور 7 رات تک ہر طرف کے پانی میں وہ کشتی چلتی رہی. اللہ ظالم کو ڈباتا رہا، نیست و نابود کرتا رہا، ختم کرتا رہا، کشتی کو چلاتا رہا. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر پہنچی. اس پہاڑ کا نام ہے جودی پہاڑ، جس کو قرآن نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی بچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ظالمین کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. تو
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں، حضرت آدم کو نبوت ملی محرم کے مہینے میں، حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی محرم کے مہینے میں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے لگی وہ محرم کا مہینہ تھا۔ یہ محرم کے مہینے کا مقام میں بتا رہا ہوں۔ ایک نبی کا نام آپ نے اور سنا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ کشتی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی سے نکالا اور سمندر میں رکھا، ایک بڑی مچھلی آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نکل لیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ میرے مسلمانوں بتاؤ کیسا عجیب لگ رہا ہوگا، اس لیے کہ مچھلی کے اندر کا سناٹا ہے، باہر سمندر کا سناٹا ہے، باہر ریگستان کا سناٹا ہے۔ جب 40 دن اور 40 رات حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپتے رہے، جب 40 دن اور 40 رات گزر گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں بہت عجیب لگتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یونس ایک دعا دیتا ہوں، یہ دعا پڑھ لے، مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر نکالوں گا، تیری توبہ بھی قبول کروں گا اور میں تجھے اپنا نبی بھی بنا لوں گا۔ ایک دعا دیتا ہوں، دعا پڑھ لے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی، اتنی پیاری دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اللہ نے کہا کنارے آ جاؤ، کنارے پر آئے۔ اللہ نے کہا کہ یونس دعا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالا اور اپنا نبی بھی بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی پیاری دعا، اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے باہر نکل گیا، میری توبہ بھی قبول ہو گئی، مجھے نبی بھی بنا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس یہی دعا میں اپنے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں اور اپنے آخری نبی کے امتی کو بھی دینے والا ہوں اور کہنے والا ہوں جیسے یونس نے دعا پڑھی میں نے اسے مصیبت سے باہر نکالا، اے میرے آخری نبی کے امتی تو بھی پڑھ لینا، میں تجھے بھی مصیبتوں سے باہر نکال دوں گا۔ وہ کون سی دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے پڑھا؟ قرآن کریم میں 17ویں پارے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے گئے، اللہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتا گیا، اللہ توبہ کو قبول کرتا گیا، اللہ نبوت دیتا گیا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کمالات جو حضرت یونس علیہ السلام کو ملے یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو اللہ نے تو ہمیں مصیبتوں سے نکلنے کا زبردست نسخہ قرآن میں بتایا۔